أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. اللهم صل على سيدنا ومولانا وحبيبنا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. محترم سامعین اور عزیزان ملت، اس وقت سورہ مریم کی آیت نمبر 73 سے 76 تک کل 4 آیتیں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی گئی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ان آیات میں اس بات کا تذکرہ فرمایا ہے کہ مال اور اسباب اور اسی طریقے سے دنیا کی عیش و آرام کی چیزیں اور جتھا اور جماعت یہ انسان کی کامیابی کی نشانی نہیں ہے، اور دنیا کے اندر یہ چیزیں اگر کسی کے پاس موجود ہیں تو اسے اس غلط فہمی میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ اس سے راضی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا، اور جب ان پر ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو ایمان نہ لانے والے ایمان والوں سے کہتے ہیں کہ دونوں جماعتوں میں سے کس کا مقام بہتر ہے اور کس کی مجلس زیادہ شاندار ہے۔ عزیزان محترم، کفار مکہ جو اس وقت مال اور دولت اور اسی طریقے سے لشکر و سپاہ کے مالک تھے، انہوں نے مسلمانوں کو مغالطہ دینے کے لیے 2 چیزیں پیش کی تھی۔ مسلمانوں کو اسلام کے تعلق سے متشکک کرنے کے لیے، ان کے ذہن کو خراب کرنے کے لیے اور ان کے ذہن میں اسلام کے تعلق سے شک اور شبہ کو پیدا کرنے کے لیے انہوں نے 2 چیزیں پیش کی۔ اول، دنیا کا مال اور دولت، اور
عیش و آرام کی چیزیں، اور اس کے ذریعے ان کا خیال یہ تھا کہ ہمارے پاس مال اور دولت ہے، ساز و سامان کی فراوانی ہے، اور عیش و آرام کی ساری چیزیں اور سارے اسباب ہم کو حاصل ہیں، اور دوسرا حشم و خدم اور جماعت اور جتھا جو ان کو حاصل تھی، اور مسلمانوں کے مقابلہ میں زیادہ ان کے پاس جماعت کی پوزیشن موجود تھی، مضبوط تھی۔ اور آپ جانتے ہیں کہ یہی دو چیزیں ہیں جو انسان کے لیے ایک طریقے سے نشہ کا کام کرتی ہے۔ انسان کا فخر اور گھمنڈ اور اس کا ذہن انہی دو چیزوں سے خراب ہوتا ہے، اور وہ غرور میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اور انہی دو چیزوں کی وجہ سے، ایک تو مال اور دولت کی بنیاد پر، اور دوسرے جماعت کی مضبوطی کی بنیاد پر، انسان اکثر غلط راستوں پہ پڑ جاتا ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں کفار مکہ کو کافی مقدار میں حاصل تھی۔ انہوں نے اب ان دو چیزوں سے یہ نتیجہ نکالا کہ وہ اللہ کی نظر میں محبوب ہیں، اور اللہ ان سے محبت کرتا ہے، جبکہ حقیقت اس کے علاوہ ہے۔ اگر تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو پچھلے دور میں بڑے بڑے سرمایہ دار اور بڑی بڑی حکومتوں کے مالک اور سلطنت کے مالک عبرت کا نشان بن چکے ہیں، ساری دنیا جانتی ہے۔ فرعون، قارون، حامان، اور ان کے علاوہ اور بھی بہت سارے ایسے بڑے بڑے بادشاہ گزرے ہیں جنہوں نے دنیا کو اپنے قبضے میں کیا تھا۔ سکندر جو پوری دنیا کا فاتح تھا۔ تو بہرحال یہ دنیا کے عیش و آرام کے اسباب اور ان کا مل جانا، یہ اس بات کی قطعاً دلیل نہیں ہے کہ اللہ بھی راضی ہے۔ اگر یہ چیزیں قرآن کے مطابق اور شریعت کی تعلیم اور حکم کے مطابق انسان کے پاس آ رہی ہیں، اور انسان شریعت کے حکم کے مطابق مال اور دولت اور عہدہ اور حکومت وہ حاصل کرتا ہے، اور اس کو اپنا ذاتی کمال نہیں سمجھتا ہے، اور اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے زبان سے بھی اور اپنے اعمال سے بھی، تو یقیناً عزیزان محترم یہ مال اور دولت ایک بہترین چیز ہے۔ اور اگر انسان اس کو اپنا ذاتی کمال سمجھتا ہے اور اپنی محنت اور کوششوں کا نتیجہ سمجھتا ہے، اور اللہ کے شکر ادا کرنے کے بجائے وہ فخر اور گھمنڈ میں مبتلا ہو کر کے غلط راستے پہ پڑ جاتا ہے، تو یقیناً یہ مال اس کے لیے وبال جان ہے، اور وہ اس مال کے شر اور برائی سے محفوظ نہیں ہو سکے گا۔ اور اگر اس کی زندگی میں خدا کا شکر ہے، مال کے ساتھ ساتھ اللہ کی حکم کی اطاعت ہے، تو پھر یہ مال اس کے لیے نفع کا اور دنیا اور آخرت میں عزت کا اور کامیابی کا ذریعہ بنے گا۔ جیسا کہ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام، آپ جانتے ہیں کہ کئی ایسے انبیاء کرام ہیں جن کو اللہ نے بہت زیادہ مال دیا تھا، حکومت بھی دی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ہے، حضرت داؤد علیہ السلام کا نام آتا ہے، اسی طریقے سے حضرت یوسف علیہ السلام ہے، اور صحابہ کرام کی جماعت میں سے اگر ہم دیکھ لیں تو بہت سارے ایسے صحابہ کرام ہیں جو دوسرے عوام کے مقابلے میں کافی مالی اعتبار سے مضبوط تھے، اور لاکھوں کروڑوں روپے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے تھے۔
غرض یہ کہ دنیا اور دنیا کی نعمتوں نے، دنیا اور دنیا کی حکومت اور مال اور اسباب نے انہیں اللہ کی یاد سے غافل نہیں کیا۔ تو اگر اس طرح کا معاملہ ہے تو یقیناً مال اس کے لیے وبال جان ہے۔ کفار نے دنیا کی انہی چند روزہ نعمتوں کو دکھلا کر کے مسلمانوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کی، اور وہ یہ کہنے لگے کہ یہ مال اور اسباب کا ہمیں مل جانا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہم یہاں بھی جس طریقے سے عیش و آرام میں ہیں، ہم وہاں بھی عیش و آرام میں رہیں گے، اللہ کے یہاں بھی عیش و آرام میں رہیں گے۔ تو حالانکہ یہ چیزیں اللہ کے یہاں مقبولیت کی دلیل نہیں ہے، کیونکہ یہ تو فانی نعمتیں ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ خیر مقام و احسن ندیہ، کہ مسلمانوں آؤ دیکھ لو ہماری جماعت شاندار ہے یا تمہاری جماعت شاندار ہے۔ مسلمانوں کو وہ شک اور شبہ میں مبتلا کرنا چاہتے تھے، اور مسلمانوں کو ایک طریقے سے حقیر نظر سے دیکھتے تھے، ان کو چڑھانے کے لیے کہا کرتے تھے کہ دیکھو ہمارے مجلس میں بڑے بڑے مالدار آ کر کے بیٹھتے ہیں، اور مسلمانوں تمہاری مجلس میں بلال آتے ہیں کالے کلوٹے ہیں، سلمان فارسی آتے ہیں جو بدیسی ہیں جن کے پاس مال اور دولت نہیں ہے، اور غلام لوگ تمہاری مجلسوں میں آتے ہیں، تو ہماری طاقت زیادہ ہے، تمہاری طاقت کمزور ہے، کم ہے۔ تو اس طریقے سے مسلمانوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِئْيًا، کہ انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ ہم ان سے پہلے بہت سی ایسی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں جو ساز و سامان اور شان و شوکت میں ان سے بھی بڑے ہوئے تھے۔ یہ کفار مکہ اپنے دولت پر اترا رہے ہیں اور مال کے نشے میں چور ہو کر مسلمانوں کو حقیر اور کمزور سمجھ رہے ہیں۔ ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ مال اور دولت یہ باقی رہنے والی نعمت نہیں ہے، یہ تو فانی ہے۔ ان سے پہلے دنیا میں بڑے بڑے مالدار آئے، بڑے بڑے حاکم پیدا ہوئے، لیکن سب کے سب تباہ و برباد ہو گئے، آج ان کا نام و نشان نہیں ہے۔ بڑی بڑی شان و شوکت والی حکومتیں قائم ہوئی، بڑے بڑے روب اور دبدبے والے فرما روا اور بادشاہ پیدا ہوئے، لیکن چونکہ دنیا یہ فانی ہے، یہاں کی نعمت باقی رہنے والی نہیں ہے، لہذا وہ بھی دنیا سے چلے گئے، اور ان کے مال و اسباب اور ان کی وہ حکومتیں جن پر انہیں فخر ہوا کرتا تھا، اور جن حکومتوں کے نشے میں چور ہو کر کے وہ مظلوم اور کمزور طبقات پر ظلم کرتے تھے، وہ ساری حکومتیں ختم ہو گئی، تباہ و برباد ہو گئی۔ تو اس سے یہ نتیجہ نکالنا کہ ہمارے پاس مال ہے تو ہم اللہ کے یہاں مقبول ہیں، یہ صحیح نتیجہ نہیں ہے۔ ہم آج بھی دیکھتے ہیں دنیا میں کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ذہن کے اعتبار سے، عقل کے اعتبار سے، سمجھ بوجھ کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے بہت بڑھے ہوئے ہیں، لیکن ان کے مقابلے میں ان سے کمزور دماغ والا اور ان پڑھ آدمی بعض دفعہ مال اور دولت حاصل کر لیتا ہے، عہدہ اور رتبہ حاصل کر لیتا ہے، اور وہ دیکھتے کہ دیکھتے رہ جاتے ہیں۔ تو یہ مال اور دولت کا حاصل ہو جانا نہ تو عقل مندی کی دلیل ہے، اور نہ تو علم اور صلاحیت کی دلیل ہے، نہ اللہ کی یہاں مقبولیت کی دلیل ہے۔ اس کو معیار نہیں بنایا جا سکتا، یہ کوئی اسٹینڈرڈ نہیں ہے کہ جس کے پاس مال ہے وہ عقل مند ہے، اور جس کے پاس جماعت ہے وہ عقل مند ہے، وہ عزت والا ہے، وہ شان و شوکت والا ہے۔ یہ کوئی دلیل نہیں۔ ہاں دینداری اگر ہے تو یقیناً وہ عزت والا ہے۔ مال کے ساتھ ساتھ دین ہے، جیسا کہ صحابہ کرام کے اندر تھا، اور جیسا کہ حضرت سلیمان اور داؤد حضرت یوسف علیہ السلام کے اندر تھا، تو یقیناً یہ چیزیں دین کے ساتھ ساتھ اگر ہیں تو سونے پر سہاگا بولتے، سونے پر سہاگا ہے، اور اگر نہیں ہے، صرف دنیا ہی دنیا ہے، تو پھر ان کی کوئی حیثیت اللہ کی نگاہ میں نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ جو لوگ گمراہی میں ہیں خدائے مہربان ان کو ڈھیل دیے جا رہے ہیں۔ جو لوگ
گمراہی میں ہے اور اللہ کی دین سے دور ہے، کفر و شرک میں مبتلا ہے، اور صرف مال کی بنیاد پر، حکومت کی بنیاد پر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ کامیاب ہیں، تو یہ تو صرف ہم انہیں ڈھیل دے رہے ہیں، چھوٹ دے رہے ہیں۔ جب ہم ان کو پکڑیں گے تو پھر ہمارے عذاب سے کوئی ان کو بچانے والا نہیں ہوگا، نہ تو ان کی حکومت کام آئے گی، نہ ٹیکنالوجی کام آئے گی، اور نہ ان کی عقل اور نہ ان کی صلاحیت ان کو بچا سکے گی ہمارے عذاب سے۔ جس طریقے سے ایک مچھلی مارنے والا جب رسی کو پانی میں پھینکتا ہے تو وہ مچھلی آ کر کے اس دانے کو کھاتی ہے، اور وہ یہ سمجھ رہی ہوتی ہے کہ ارے ہمیں تو غذا مل گئی، رزق مل گیا، اور وہ خوش ہو کر کے کھاتی جاتی ہے۔ مچھلی والا رسی پکڑے رہتا ہے لیکن رسی کو ڈھیل کیا رہتا ہے کہ ذرا یہ اور کھا لے، اچھی طرح کھا لے، تاکہ جب میں رسی کھینچوں تو مس نہ ہو، یہ آ جائے ہمارے پاس، ہماری پکڑ سے یہ بچ نہ سکے۔ تو ایسی معاملہ اللہ کا ہوتا ہے کہ جو بندہ دین سے دور ہو کر کے زندگی گزار رہا ہے اور مال اور دولت اس کے پاس ہے اور وہ شان میں ہے اور فخر اور گھمنڈ میں مبتلا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدًّا، اللہ اس کو ڈھیل دیے جا رہے ہیں، لیکن جیسی رسی کھینچیں گے تو پھر جس طریقے سے مچھلی بالکل بے قراری اور بے چینی اور پریشانی کے عالم میں وہ پانی سے باہر آ جاتی ہے، اس کو کوئی بچا نہیں سکتا، نہ تو اس کی سہیلیاں بچاتی ہے اور نہ اس کے سمندری دوسرے جانور بچا سکتے ہیں، ایسے ہی اللہ تبارک و تعالی جب کھینچیں گے عذاب کی رسی کو تو پھر ان کے مال اور اسباب دھرے کے دھرے رہ جائیں گے۔ حتی اذا رأوا ما يوعدون اما العذاب و اما الساعة، اللہ فرماتے ہیں یہاں تک کہ جب وہ اس چیز کو دیکھ لیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے، خواہ دنیا ہی میں دیکھ لیں اللہ کے عذاب کو یا قیامت کو، تو اس وقت ان کو معلوم ہو جائے گا کہ کس کا حال برا ہے اور کس کا لشکر کمزور ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے کفار مکہ جو مسلمانوں کو ذلیل اور حقیر سمجھ رہے تھے اور جو مسلمانوں کا مذاق اڑا رہے تھے غربت کی بنیاد پر اور غلامی اور کمزوری کی بنیاد پر، مالی پسماندگی کی بنیاد پر، تو اللہ تبارک و تعالی نے جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ آج تم یہ کہہ رہے ہو کہ تمہاری جماعت بہتر ہے، تمہارے پاس مال اور اسباب ہے، تو یہ سمجھ لو کہ جب ہمارا وقت آ جائے گا، جب وعدہ کا جو وقت ہے، ہم نے جو وقت متعین کیا ہے عذاب کا، چاہے وہ دنیا کے اندر آ جائے، چاہے آخرت میں قیامت کے وقت آ جائے، قیامت قائم ہو جائے، تو پھر اس وقت معلوم ہو جائے گا من ہوا شر مکانا واضعف وجودا، کہ کس کا حال برا ہے اور کس کا لشکر کمزور ہے، کس کی جماعت کمزور ہے۔ اس وقت اس کا صحیح اندازہ ہوگا۔ آج دنیا کے اندر ہیں تو بس سمجھ رہے ہیں کہ سب کچھ دنیا ہی ہے اور دنیا اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، بس مال اور اسباب ہیں، حکومتیں ہیں، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بس اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے، ساری چیزیں ہمیں حاصل ہو گئی، لیکن انہیں سمجھنا چاہیے کہ نہیں، اللہ رب العالمین نے بطور آزمائش کے دیا ہے۔ اللہ اسی کو فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن معلوم ہوگا فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ الشَّرُّ مَكَانًا وَأَضْعَفُ جُنْدًا، کس کی جماعت کمزور ہے۔ اب اگلی آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے ان کفار اور مشرکین کے بالمقابل جو اہل ایمان ہیں، جو ہدایت یافتہ ہیں، جو متبعین شریعت ہیں، ان کے بارے میں ذکر ہے کہ وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَرَدًّا۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ جو لوگ سیدھے راستے پر چلتے ہیں اور اللہ ان کو زیادہ راستہ دکھاتے جاتے ہیں، وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى، جو لوگ سیدھے راستے کی پیروی کرتے ہیں اور شریعت اور سنت کے راستے پہ چلتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی ان کو اور زیادہ سیدھا راستہ بتاتے ہیں۔ دن بدن وہ ان کی ہدایت میں ترقی ہوتی جاتی ہے، ان کا ایمان پختہ اور مضبوط ہوتا جاتا ہے، جیسا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا ایمان تھا، ان کا ایمان بڑھ رہا ہوتا تھا، گھٹتا نہیں تھا۔
انبیاء کرام کا ایمان ہے ہمیشہ بڑھتا ہے، ایمان کی ایک سطح پہ برقرار نہیں رہتے، ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا جاتا ہے، ترقی ہوتی ہے۔ اللہ نے اسی کا تذکرہ فرمایا کہ جو سیدھے راستے کی پیروی کرے گا اور سیدھے راستے پر چلے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھی مدد آئے گی، راستے کھلتے جائیں گے اور روز بروز وہ اللہ سے قریب ہوتا جائے گا، یہاں تک کہ وہ اللہ کے نیک اور متقی بندوں میں شامل ہو جائے گا، اللہ کے خاص اور مقرب بندوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ اور جو جس کے ارادے کمزور ہوں اور جو چل نہ پاتا ہو تو پھر ویسا بندہ زندگی بھر اسی کمزور ارادے کے ساتھ چلتا رہتا ہے، پھر اس کے ایمان میں کوئی ترقی نہیں ہوتی۔ آج ہر انسان اس بات کی کوشش میں لگا ہے کہ آج وہ جس سطح پر ہے کل کے دن وہ اور اونچے سطح پہ پہنچ جائے اور اونچے مقام پہ پہنچ جائے، مال کے اعتبار سے، چاہے تجارت کے اعتبار سے ہو یا ملازمت کے اعتبار سے۔ ایک تجارت پیشہ انسان ہے، اس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہمارا بزنس ڈیولپ کر جائے، آج ہم جس لیول پہ ہیں کل ہم اور بڑھ جائیں اور ڈیولپ کر جائیں۔ ایک ملازمت پیشہ انسان ہے، جاب میں ہے، اس کی یہ فکر ہوتی ہے کہ آج ہم جس پوزیشن میں ہیں ہم کل اس سے اور ہائی لیول پہ پہنچ جائے اور ہمیں پرمیشن مل جائے اور ہماری ترقی ہو جائے، یہ انسان فکر کرتا ہے اس بات کی۔ لیکن شریعت کے معاملے میں یہ ہے کہ جب بندہ چلتے رہتا ہے تو اس کو اس کی فکر کی ضرورت نہیں، اللہ رب العالمین خود بخود اس کو ترقی دیتے چلے جاتے ہیں۔ اولیاء کرام اور بڑے بڑے علماء اور صلحاء کے واقعات اس بات پر شاہد ہیں اور اس کے گواہ ہیں۔ جن کے ارادے مضبوط ہوتے ہیں، مضبوطی کے ساتھ وہ شریعت پر عمل کرتے ہیں تو اللہ خود راستے کھول دیتے ہیں۔ ہم دیکھتے رہتے ہیں اپنے گرد و پیش میں بہت سارے ایسے نوجوان جن کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم شریعت کو فالو کریں، اور ان کے ڈپارٹمنٹ کی طرف سے رکاوٹیں جب ہوتی ہیں تو اس کے خلاف وہ جد و جہد کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، اللہ رب العالمین راستے کھول دیتے ہیں، ان کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ اسی کو اللہ نے فرمایا دوسری آیت میں والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ جو لوگ ہمارے راستے میں کوشش کرتے ہیں، محنتیں اور مشقتیں برداشت کرتے ہیں تو ہم ان کے لیے راستے کو کھول دیتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ راستے کو آسان کر دیتے ہیں۔ ایک ہمارے دوست ہیں، وہ پولیس ڈپارٹمنٹ میں رہتے ہیں، الحمدللہ چہرے کو انہوں نے داڑھی سے سجایا ہے، سنت نبی سے اپنے چہروں کو مزین کیا ہے اور ہمیشہ سر پہ ٹوپی رہتی ہے۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ بھائی آپ کو پریشانی نہیں ہوتی ہے؟ تو انہوں نے کہا مجھے کیا پریشانی ہوگی؟ میں نے کہا کہ آپ کو کیسے رکھنے کی اجازت ملی؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے پہلے بڑی کوشش کی، بڑی محنت کی اور پھر بہت دور تک ہمارا معاملہ گیا، بالآخر اوپر سے ہمیں اجازت مل گئی۔ تو گویا اللہ فرماتے ہیں کہ وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ، کہ جو لوگ سیدھے راستے پر چلتے رہتے ہیں اللہ ان کو اور زیادہ سیدھا راستہ دکھاتے رہتے ہیں اور زیادہ ان کے لیے راستے کو آسان کر دیتے ہیں۔ وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَرَدًّا، اور نیکیاں جو باقی رہ جانے والی ہیں وہی آپ کے پروردگار کے نزدیک اجر و ثواب اور انجام کے اعتبار سے بہتر ہے۔ باقیات صالحات کی تفسیر عزیزان محترم پیچھے گزر چکی ہے، سورہ کہف کے اندر یہ باقیات الصالحات کا لفظ آیا تھا، وہاں پہ پوری تفسیر گزر چکی ہے۔ اس کی تفسیر میں اقوال مختلف ہیں، لیکن سب سے مختار اور پسندیدہ قول یہی ہے کہ باقیات الصالحات سے مراد وہ تمام طاعات اور نیک کام ہیں اور اچھے اعمال ہیں جن کے فوائد باقی رہنے والے ہیں، باقی رہنے والی نیکی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اور نیکیاں جو باقی رہ جانے والی ہیں وہی آپ کے پروردگار کے نزدیک اجر کے اعتبار سے، ثواب کے اعتبار سے اور رزلٹ کے اعتبار سے بہتر۔ باقی
جو دنیا کے اندر انسان آیا کھایا پیا چلا گیا، یہ تو سب کے سب ختم ہونے والی ہے۔ انسان اگر نیک اعمال کر کے جاتا ہے اور نیک نامی کی زندگی بسر کرتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالی کے یہاں اس کا اجر پائے گا اور اس کا بدلہ پائے گا، اور وہ بدلہ جو ہوگا وہ دنیا کی دولت، دنیا کی حکومت سے بدرے جہاں بہتر ہوگا۔ انسان تصور بھی نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ دنیا کی نعمتیں اور دنیا کے ساز و سامان یہ سب کے سب ختم ہونے والی، یہ سب کے سب فانی ہیں۔ لیکن جو ہم نیک اعمال کر لیں گے، ہم دوسروں کے ساتھ ہمدردی کا جو برتاؤ کر لیں گے، حسن سلوک کا جو معاملہ کر لیں گے، دوسروں کے حقوق کو ادا کر لیں گے اور اللہ کی جو عبادت کر لیں گے، ان کا جو ثواب ہمیں ملے گا اور ان پر جو ہمیں اللہ رب العالمین کی طرف سے بدلہ دیا جائے گا، وہ سب کے سب دائمی بدلے ہوں گے اور ثواب دائمی ہوگا، ختم ہونے والا نہیں ہوگا۔ اللہ رب العالمین جو ان کے نتائج ہمیں دیں گے وہ ہمیشہ ہمیش کے لیے ہوں گے۔ تو اسی لیے اعمال صالحہ کی اللہ تبارک و تعالی نے اس کی طرف توجہ دلائی ہے اور یہ کہا ہے، یہ کفار اور مشرکین جو مذاق اڑاتے ہیں اور جن کو اپنے مال اور دولت پہ اور اپنی جماعت پہ بڑا گھمنڈ ہے اور فخر ہے، تو مسلمانوں کو ان کے مال اور دولت اور ان کی شان و شوکت کی طرف توجہ نہیں کرنی چاہیے، بلکہ مسلمانوں کو اعمال صالحہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، اپنے خالق اور مالک کو راضی کرنے کی طرف زیادہ اس بات کی فکر کرنی چاہیے اور دنیا میں اچھی زندگی بسر کرنی چاہیے، تاکہ اس کا بدلہ جب ملے تو بہتر بدلہ مل سکے اور اس کا انجام آخرت کے اندر بہتر ہو سکے۔ اس بات کی طرف اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں توجہ دلائی ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے عزیزان محترم کہ آج ہم اس غلط فہمی میں مبتلا نہ رہیں کہ کفار کے پاس، مشرکین کے پاس اور اللہ کے نہ ماننے والوں کے پاس دنیا کی تمام طرح کی نعمتیں ہیں، ان کی فراوانی ہے، اور ہم مسلمان ہیں، غربت کے شکار ہیں، تنگیوں کے شکار ہیں۔ یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ صحابہ کرام بھی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی خود غربت میں رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی ہے کہ جو مجھ سے محبت کرتا ہے تو اس پر غربت بڑی تیزی کے ساتھ آئے گی۔ یعنی یہ سب آزمائشیں ہیں۔ دنیا کے دولت اور دنیا کی حکومت کو دیکھ کر کے مرعوب نہیں ہونا چاہیے، بلکہ انسان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہمارے پاس اصل دولت ہے، وہ ایمان کی دولت ہے، اعمال کی دولت ہے۔ اگر یہ اس کے پاس ہے تو اس کو خود اپنے آپ میں ایک مالدار سمجھنا چاہیے اور یہ سمجھنا چاہیے کہ دنیا کی ساری سب سے قیمتی دولت ہمارے پاس موجود ہے۔ اس کو دوسروں کے شان و شوکت اور مال و دولت سے مرعوب نہیں ہونا چاہیے، خوف زدہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس کو بے فکر ہو کر کے رہنا چاہیے کہ چلو ہمارے پاس اللہ کا دیا ہوا سب سے بڑا انعام ایمان کی شکل میں موجود۔ اگر یہ چیز ہے تو اس کو خوش رہنا چاہیے، اگر یہ نہیں ہے اور دنیا کی ساری نعمتیں ہیں تو اس کو فکر مند ہونا چاہیے اور اس کو توبہ کر لینا چاہیے اور یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ برائیوں کے باوجود نعمت دے رہے ہیں تو یہ اللہ کی طرف سے ڈھیل ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اگر مال اور اسباب اور دنیا کے عیش و آرام کی چیزیں اگر آ رہی ہیں انسان کے پاس اور انسان اعمال کی طرف متوجہ نہیں ہوتا ہے، بدعمالی کے باوجود یہ چیزیں آ رہی ہیں، تو یہ استدراج ہے۔ استدراج کہتے ہیں اللہ کی طرف سے چھوٹ دی جا رہی ہے، ڈھیل دی جا رہی ہے۔ اب اس کو چوکنا ہو جانا چاہیے کہ بھائی مال آ رہا ہے اور ترقی پہ ترقی ہو رہی ہے لیکن ہم عبادت نہیں کر رہے ہیں۔ اب اس کو یہاں پہ ڈر جانا چاہیے، چوکنا ہو جانا چاہیے کہ اب اللہ ہمیں پکڑیں گے۔ ہاں، اطاعت کے ساتھ اور عبادت کے ساتھ اگر مال آ رہا ہے تو اس کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو مال کے ساتھ ساتھ عبادت کی توفیق دے رہا ہے، شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور اگر نہیں ہے، صرف مال ہی مال ہے، عبادت نہیں ہے، تو اب اس کو ڈرنے کا مقام ہے، اس کو ڈر جانا چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اپنے شکر گزار بندوں میں ہم سب کو شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔